نصیب والے دیکھتے ہیں خواب میں حضور کو، مگر کسی نے جاگتے میں دیکھا حق کے نور کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا بیان ہے کیا جھوٹ اور غیبت سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ایک سوال کیا جاتا ہے کیا روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا روزے کو ختم کر دے گا؟ روزے میں جھوٹ بولنا اور روزے میں غیبت کرنا کیا روزے کو توڑ دیتا ہے؟ تو ناظرین کرام، روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا گناہ کبیرہ، حرام فعل ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، اور آپ روزے کی حالت میں غیبت کرتے ہیں یا آپ روزے کی حالت میں جھوٹ بولتے ہیں تو یہ تو اور زیادہ حرام ہوگا۔ جھوٹ بولنے سے اور غیبت کرنے سے روزے کی حالت میں روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے سے اور غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن روزے میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ لہذا روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے سے اور غیبت کرنے سے اجتناب کریں۔ آئیے ہم اور بھی چند ضروری مسائل ہیں جن میں یہ واضح ہوگا کہ روزے میں کون سی چیز مکروہ ہے اور کون سی چیز مکروہ نہیں ہے۔ ان مسائل کو بیان کرنے سے پہلے ہم ایک حدیث پاک بیان کرنا چاہتے ہیں، ملاحظہ فرما لیں۔ ابن ماجہ اور نسائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں علاوہ پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، روزہ اس کا نام نہیں ہے کہ صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھو، بلکہ روزہ تو لغو اور بیہودہ باتوں سے بچنے کا نام ہے۔ آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں بیہودہ باتوں میں ملوث رہتے ہیں، اسی کی طرف حدیث پاک کا اشارہ ہے کہ خالی انسان اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رہیں، اسی کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ تو بیہودہ باتیں اور لغو، جھوٹ اور غیبت، ان تمام برائیوں سے بچنے کا نام ہے۔ ناظرین کرام، جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، بیہودہ بات کہنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کہ یہ چیزیں ویسے بھی حرام ہیں، روزے میں اور زیادہ حرام ہیں۔ جھوٹ بولنا جیسے کہ غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، بے ایمانی کرنا، کسی پر تہمت لگانا، جھوٹا الزام لگانا، بیہودہ بات کہنا، کسی کو گالی دینا، تکلیف پہنچانا کسی کو، یہ باتیں حرام ہیں۔ اور جب روزے کے علاوہ حرام ہیں تو روزے میں تو بدرجہ اولا یہ حرام رہیں گی۔ اللہ کے لیے ان باتوں سے باز رہیے اور روزے میں ہر بیہودہ اور لغو باتوں سے آپ اجتناب کرتے رہیے۔ اس روزے میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں،
جس روزے کے ذریعے سے تقوی جیسی نورانی قندیل حاصل ہوتی ہیں، وہ نورانی قندیل تقوی کی جو روزہ دار کے وجود کو منور کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، روزہ جو انسان کے وجود کو روحانی طور سے منور کر دیتا ہے، سبحان اللہ، وہ روزہ جس کے ذریعے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، وہ روزہ جس کے ذریعے سے انسان متقی، پرہیزگار اور پاک باز بن جاتا ہے، وہ روزہ جو انسان کو جسمانی اور روحانی بیماریوں سے بچا دیا کرتا ہے، وہ روزہ جو جسمانی اور روحانی بیماریوں کا ایک بہترین علاج ہے۔ حضرات، آپ روزے میں جھوٹ، غیبت، چغلخوری، برائی، بیہودہ باتیں اور کسی کو تکلیف پہنچانا، ان چیزوں سے دور رہیے اور اپنے روزے کو اچھے سے گزاریے۔ روزہ دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، آپ حضرات توجہ کریں اور اس کو ذہن نشین ضرور کر لیں۔ روزہ دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا روزہ دار کے لیے مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی عذر شرعی پایا جا رہا ہے تو چکھنا یا چبانا مکروہ نہیں ہے۔ چکھنے کے لیے عذر کیا ہے؟ ملاحظہ فرما لیں۔ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے، مثلاً عورت کا شوہر یا باندی اور غلام کا آقا بد مزاج ہے، عورت کا شوہر اتنا بد مزاج ہے کہ کھانے میں نمک کم و بیش ہو جائے، کھانے کے اندر نمک کم ہو گیا تو ناراضگی کا اظہار کرتا ہے عورت کا شوہر، اور کھانے میں نمک زائد ہو گیا تو بھی عورت کا شوہر گھر کے اندر ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، تو اس عورت کے لیے اجازت دے دی گئی ہے کہ جب کھانا بنائے تو ہاتھ پر تھوڑا سا کھانا رکھ کر فقط مزہ دریافت کر لے، اندر کھانا نہ جائے۔ مزہ دریافت کرنے کے لیے عورت کھانے کو چکھ سکتی ہے اور چکھ کر فوراً وہ اگل دے، حلق کے اندر نہ جائے۔ کسی چیز کے چبانے کے لیے ایک عذر یہ بھی ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ کہ جو روٹی نہیں کھا سکتا، اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ جو روٹی نہیں کھا سکتا، اور کوئی ایسی نرم غذا بھی نہیں ہے جو اسے بچے کو کھلا دی جائے، اور نہ کوئی ایسی عورت پاس میں ہے جسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہو۔ مثلاً حیض و نفاس والی عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، جب فارغ ہو جائے تب بعد میں روزہ رکھے گی، روزے کی قضا کرے گی۔ تو حیض و نفاس والی عورتیں، ان کو روزہ نہ رکھنے کی اس وقت اجازت ہوتی ہے، تو یہ ایسی عورتیں بھی پاس میں نہیں ہیں۔ اور نہ کوئی بے روزہ دار ایسا ہے جو بچے کو روٹی چبا کر کھلا دے، تو ایسی مجبوری میں بچے کو روٹی چبا کر کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے، چکھنے کے وہ معنی جو عام طور سے بیان کیے جاتے ہیں وہ نہیں ہیں۔ چکھنے کے وہ معنی جو آج کل عام محاورہ ہے جن کا، چکھنے کے وہ معنی نہیں لیے جائیں گے۔ جو آج کل عام محاورہ ہے وہ کیا ہے؟ یعنی کسی چیز کا مزہ دریافت کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا کھا لینا، یہ معنی نہیں ہے چکھنے کے۔ چکھنے کا معنی یہ ہے کہ ہتھیلی پر تھوڑی سی چیز لے کر زبان پر رکھنا اور مزہ، اس کا ٹیسٹ دریافت کرنے کے بعد اس چیز کو باہر کر دینا، یہ ہے چکھنے کے معنی۔ اگر آپ نے چکھنے کے لیے کسی چیز کو زبان پر لیا اور تھوڑا سا کھا لیا تو روزہ مکروہ تو ہونا بڑی دور کی بات ہے، روزہ ہی ختم ہو جائے گا، روزہ ہی ٹوٹ جائے گا آپ کا۔ تو لہذا اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر روزے کی حالت میں آپ کو بتقاضۂ مجبوری چکھنے کی ضرورت ہو رہی ہے تو ہتھیلی پر تھوڑا سی چیز رکھی اور اس کو چکھی اور فوراً باہر کر دی۔ مسئلہ ایسی کوئی چیز خریدی اور اس کا چکھنا ضروری ہے، مثلاً آپ کھانے پینے کی کوئی چیز خرید رہے ہیں، اس کا ٹیسٹ ضروری ہے، اگر آپ نے اس چیز کو نہیں چکھا
نہیں چکھا اس چیز کو آپ نے جس کو آپ نے خریدا ہے تو آپ کو نقصان ہو جائے گا، اس مال میں نقصان ہو جائے گا۔ تو اجازت ہے وہ چیز جو خریدی گئی ہے اگر اس کے چکھنے میں فائدہ ہے اور نہ چکھنے میں نقصان ہو رہا ہے تو چکھنے میں حرج نہیں، اور اگر نہ چکھنے میں نقصان نہیں ہو رہا ہے بلا وجہ چکھا تو مکروہ ہے۔ مسئلہ روزے کی حالت میں، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، خاص طور سے ہمارے بھائی اس پر توجہ فرما لیں۔ روزے کی حالت میں عورت کا بوس و کنار کرنا، عورت کا بوسہ لینا، روزے کی حالت میں عورت کو گلے لگانا، روزے کی حالت میں عورت کے بدن کو چھونا مکروہ ہے، جبکہ یہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا، جبکہ یہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا، آپ ناپاک ہو جائیں گے، یہ اندیشہ ہے تو عورت کو چھونا، عورت کا بوس و کنار کرنا، عورت کو گلے لگانا یہ مکروہ ہے۔ یا یہ اندیشہ ہے کہ آپ جماع یعنی ہم بستری میں مبتلا ہو جائیں گے تو بھی عورت کو گلے لگانا، عورت کا بوس و کنار کرنا، عورت کو چھونا مکروہ ہے۔ عورت کے ہونٹ اور زبان چوسنا تو روزے میں مطلقاً مکروہ ہے، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ عورت کے ہونٹ اور زبان کو چوسنا روزے کی حالت میں مطلقاً مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ مسئلہ روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے۔ جیسے بعض حضرات سوال کرتے ہیں کیا روزے کی حالت میں ہم مسواک کر سکتے ہیں، روزے پر کوئی فرق تو نہیں ہے؟ تو ناظرین کرام، روزے کی حالت میں آپ حضرات مسواک کر سکتے ہیں، جس طرح مسواک کرنا روزے کے علاوہ عام دنوں میں عام وقتوں میں سنت ہے، ویسے ہی روزے میں بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ روزہ دار کے لیے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھاتے وقت مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ اگر آپ روزے کی حالت میں کلی کر رہے ہیں تو احتیاط رکھیں، کلی میں زیادہ مبالغہ نہ کریں۔ آپ نے غرارہ کرنا شروع کر دیا تو پانی حلق میں چلا جائے گا اور آپ کو یہ معلوم ہے ہمارا روزہ ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی آپ نے ناک میں پانی چڑھایا، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ آپ کریں گے تو یہ نرم ہڈی سے لے کر کے پانی اوپر چڑھ جائے گا دماغ تک، اور آپ کو معلوم ہے میرا روزہ ہے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھاتے وقت روزے کی حالت میں زیادہ مبالغہ نہ کریں۔ اور ایک مسئلہ اور میں بیان کر دوں، بعض حضرات کی عادت بن جاتی ہے روزے میں کہ وہ تھوک نکالتے ہیں، منہ تک لاتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں۔ تھوک اندر سے حلق سے زبان تک لانا، منہ میں لانا اور پھر نکل جانا، یہ تو ویسے بھی اچھا نہیں ہے۔ اور روزے کی حالت میں اگر تھوک آپ اندر سے باہر لا رہے ہیں زبان تک اور پھر آپ نکل رہے ہیں تھوک کو، تو یہ روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ وہ جو ہم نے پہلا مسئلہ بیان کیا کہ جھوٹ بولنا، برائی کرنا، غیبت کرنا، اس سے روزہ فاسد تو نہیں ہوتا ہے، لیکن جھوٹ بولنا، غیبت کرنا آپ جانتے ہیں بخوبی یہ حرام ہے، اور روزے کی حالت میں تو ویسے ہی اور زیادہ حرام ہو جائے گا۔ لہذا جھوٹ، غیبت، برائی، بیہودہ باتیں، لغو، فحش گردی، ان سب سے جو ہے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔